اردو ناول دھڑکن بائی رانیہ مہر ایپیسوڈ 6۔ ہاشم میری بیٹی کیسی ہے؟ ناراض ہوگی اپنے پاپا سے؟ مختار صاحب اداس ہوتے کہا۔ ہاشم ان سے ملنے آیا تھا؟ جی ماموں جان وہ بالکل ٹھیک ہے، بس تھوڑے حالات ٹھیک ہو جائیں میں آپ کو لے جاؤں گا محمل کے پاس۔ ہاشم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اور داؤد مختار صاحب کو اپنے کام اور نکاح کا سب کچھ بتا چکے تھے۔ سچائی سننے کے بعد انہیں بہت افسوس ہوا تھا کیوں انہوں نے اپنی بیٹی پر یقین نہیں کیا، تو دوسری طرف وہ خوش بھی تھے بے حد۔ ان کی بیٹی ڈی ایم کی فین تھی اور اسے ہمسفر داؤد میر عرف ڈی ایم ہی ملا تھا۔ انہیں فخر تھا اپنے داماد پر جو سب کی مدد کرتا تھا۔ تمہارا جو دوست ہے داؤد، مجھے ایسے لگا جیسے میں نے اسے دیکھا ہے۔ شاید، مختار صاحب نے پرسوچ انداز سے کہا۔ ارے ماموں، کہاں دیکھا ہوگا؟ اسے کبھی کسی نے نہیں دیکھا، آپ کو وہم ہوگا، ہاشم نے پرسکون انداز سے کہا۔ ہاشم میری بیٹی کو کچھ ہوگا تو نہیں؟ مطلب مجھے ملنا ہے ایک دفعہ اپنی بیٹی سے، مختار صاحب نے بے چین ہوتے کہا۔ جو شخص باقی لڑکیوں کی عزت کی حفاظت کر سکتا ہے تو سوچیں وہ اپنی بیوی کی کیسی حفاظت کرتا ہوگا۔ ہم نے اسی لیے ہی نکاح داؤد سے کروایا تھا تاکہ اس کی حفاظت میں رہے وہ، تبھی وہ ہم سب سے دور ہے۔ اگر آپ ملے اس سے تو جو لوگ اسے تلاش کر رہے ہیں محمل کی وجہ سے آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور آپ چاہتے ہیں کیا ایسا ہو ماموں جان؟ بس تھوڑا ویٹ کر لیں، ہم سب ٹھیک کر دیں گے۔ ہاشم نے اپنی کہی بات دہرائی تھی۔ اچھا چلو میں ویٹ کر لوں گا۔ اچھا مجھے اپنے ایک دوست سے ملنے جانا ہے، کافی عرصے بعد وہ پاکستان آیا ہے، سوچا مل لوں اس سے۔ مختار صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے بتایا۔ جی ماموں جان میں لے جاؤں گا، آپ اکیلے باہر نہیں جائیں گے؟ ہاشم نے محبت سے ان کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں اچھا بابا تم لے جانا، ٹھیک؟ مختار صاحب نے ہاشم کے اپنے لیے فکر مند چہرہ دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا۔ مسٹر کھڑوس تمہارے دوست نہیں ہیں؟ کیا مطلب اس پیلس میں کوئی آتا نہیں ہے کیا؟ تمہارا کوئی رشتہ دار یا کوئی بھی؟ میمن نے ڈریسنگ روم میں سے باہر آتے داؤد کو مخاطب کرتے پوچھا، جو بلیک ٹی شرٹ اور بلو جینز میں تیار سا باہر آ رہا تھا۔ کیوں تمہیں سکون پسند نہیں جو چڑیا گھر بنانے کا ارادہ ہے؟ داؤد نے طنز کرتے کہا۔ گھر میں رونق لگی ہو تو اچھا ہوتا ہے، تم ایسا کرو اپنے دوستوں کو بلا لو، میں بور ہو رہی ہوں، مسکان بھی نہیں ہے، ورنہ اس کے ساتھ انجوائے کرتی، میمن نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ اچھا میں بلا لوں گا، اور کچھ؟ داؤد نے اس کی اداسی کا سوچتے ہوئے حامی بھری۔ سچی آپ بھی ہوں گے ہمارے ساتھ؟ محمل داؤد کے قریب آتی خوشی سے بولی تھی۔ واہ آپ کہہ دیا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ داؤد نے حیران ہوتے پوچھا۔ شوہر ہیں اتنی عزت کرنی چاہیے، کیوں نہیں کہہ سکتی کیا؟ میمل نے داؤد کی گردن میں اپنے دونوں بازو حائل کرتے چہتے ہوئے کہا۔ کیا کر رہی ہو؟ دماغ چل گیا ہے کیا؟ دور رہ کر بات کیا کرو، داؤد نے ہکلاتے ہوئے میمل کو خود سے دور کرتے کہا۔ مطلب مسٹر کھڑوس ڈرتا ہے میرے قریب آنے سے؟ واہ اب مزہ آئے گا اسے تنگ کرنے میں۔ میمل نے اس کا ڈر دیکھتے دل میں سوچا، میرے قریب آنے سے کرنٹ لگتا ہے کیا جو ایسے ڈرتے ہیں؟ میمل نے مسکراتے ہوئے جان بوجھ کر قریب آتے پوچھا۔ نہیں، اگر میں تمہارے قریب آیا نا تو تمہیں 40 واٹ کا جھٹکا لگے گا، پھر پوچھوں گا کیسا فیل ہوا تمہیں؟ داؤد نے میمل کی آنکھوں میں شرارت دیکھتے خود اس کے قریب آتے مذاق سے کہا۔ نہیں دور رہو، میرے قریب مت آنا، ورنہ کیا؟ داؤد نے اس کی حالت انجوائے کرتے بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ ورنہ میں نے بھاگ جانا ہے روم سے ایسے۔ میمل کو جب سمجھ نہ آئی تو اپنا عجیب سا بہانہ بنا کر روم سے بھاگ گئی تھی۔ ہاں پاگل لڑکی، اف مجھے پتہ نہیں کیا ہو جاتا اسے سامنے دیکھ کر، داؤد نے میمل کی حرکت دیکھتے ہنستے ہوئے کہا۔ مسکان تم تیار ہو جانا، ہم نے کہیں جانا ہے، ہاشم نے روم میں داخل ہوتے کہا۔ اس سے میمل کا فون آیا تھا، وہ چاہتی تھی مسکان اس کے ساتھ آئے۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کچھ ہو گیا ہے کیا؟ ہاشم نے سامنے مسکان کو ڈرتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، جو اپنے سامنے کھڑے ہاشم کو مسلسل گھور رہی تھی۔ اف اس سڑیل شکل والے نے ابھی آنا تھا۔ ہائے میری بیگ زپ کھلی ہے، کیسے بند کروں؟
وہ بات لے کر باہر آئی تھی جب اسے محسوس ہوا اس کے بیگ زپ اوپن ہے۔ اس سے پہلے وہ بند کرتی جب ہاشم روم میں انٹر ہوا۔ کچھ ہوا ہے تو ابھی ٹائپ کر کے بتاؤ تاکہ میں مدد کر سکوں، ہاشم نے تحمل سے پوچھا، جبکہ مسکان نے نام میں سر ہلایا۔ مطلب کوئی مسئلہ ہے؟ دوسری طرف منہ کرو اپنا، ہاشم نے قریب جاتے ذرا غصے سے کہا تھا۔ وہ جانتا تھا کبھی نہیں بتائے گی اپنا مسئلہ۔ توبہ، یہ لڑکی پتہ نہیں کیوں میں اس کی طرف مائل ہوتا جاتا ہوں۔ کیسی لڑکی ہے؟ لیکن یہ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، ہاشم نے کنفیوز ہوتے قریب جاتے سوچا۔ اپنے بالوں کو آگے کرو، ہاشم نے مسکان کے نیٹ گیلے بال کو دیکھتے کہا۔ مسکان جو چپ دوسری طرف منہ کیے کھڑی تھی، جلدی سے ہوش میں آتی بال آگے کر گئی۔ اف، یہ سڑیل شکل والا ہی ٹھیک ہے، ایسے جب قریب آتا ہے دل کو موت پڑ جاتی ہے۔ اگر یہ تھوڑا رومانٹک ہوتا تو کیا ہوتا؟ توبہ توبہ، میں کیا سوچ رہی ہوں؟ مسکان نے مسلسل دل میں سوچا، آخری والی بات پر خود ہی مسکرا دی۔ تمہاری زب اوپن تھی، ماما کو کہہ دیتی تم، پر نہیں، پاگل لڑکی، سارے کام آتے ہیں تمہیں، بس یہ کام نہیں ہوتا تم سے، ہاشم نے مسکان کی نیم برہنہ کمر دیکھ کر جھلجھلا کر کہا۔ ہاں ہاں، مزہ آیا مجھے۔ مسکان جاتی تھی، ہاشم جب کسی چیز سے چڑھتا تھا تب ہی بلا وجہ وہ بولتا تھا، جیسے اب بول رہا ہے۔ مسکان نے ہنستے ہوئے دل میں سوچا، توبہ، اگر مجھے کوئی دیکھ لے جس سے دنیا ڈرتی ہے، ایچ ایم سے، وہ اپنی بیوی کی ضد بند کر رہا ہے، تف ہے مجھ پر۔ ہاشم نے اپنی دونوں آنکھوں کو بند کرتے اس کی ضد بند کرتے دل میں سوچا، تیار ہو جانا، ہم نے جانا ہے، ہاشم نے جلدی سے کہہ کر بنا دیکھے روم سے باہر چلا گیا۔ مسکان کی سچائی جاننے کے بعد کچھ عرصہ انور نفرت کرتا رہا، لیکن جب مسکان کی معصوم حرکتوں کو دیکھ کر وہ بھی پیار کرنا شروع ہو چکا تھا، بالکل بیٹی جیسی محبت کرتا تھا۔ وہ بھول چکا تھا مسکان کبرا کی بیٹی ہے، یاد تھا تو بس اتنا کہ مسکان اس کی اور اصغری کی بیٹی ہے۔ ہاشم دن بدن مسکان سے دور رہنے لگا تھا، اس کے ننھے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی، اس کی ماما کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب مسکان کی ماں کی وجہ سے ہوا۔ پورے گھر کی رونق مسکان بن چکی تھی، اصغری بھول گئی تھی مسکان کا کوئی بھائی بھی ہے، چاروں اپنی دنیا میں مگن تھے۔ السلام علیکم ڈیڈ۔ کیسے اپنے ڈیڈ کہہ سکتا ہوں نا ان کے نہیں؟ داؤد نے روم میں انٹر ہوتے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اگر کچھ ہو جاتا داؤد، میں کیا کرتا بتاؤ؟ تمہیں میرا ذرا خیال نہیں آیا؟ تیمور صاحب نے بات اگنور کرتے شکوہ بھری نظروں سے پوچھا۔ اوف ڈیڈ، کچھ نہیں ہونا تھا مجھے، اب جانتے نہیں کیا مجھے کہ جب تک میری چندہ زندہ ہے تب تک میں زندہ ہوں۔ ویسے بھی میرے پلان تھا یہ سب، ورنہ ڈی ایم اتنی آسانی سے کسی کے قابو میں آ جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، شوق تب لگا جب ایچ ایم اور اے کو دیکھا، ان کی جان بچانی ضروری تھی۔ خیر، اب کیا پلان ہے ہمارا؟ داؤد نے دو ٹوک جواب دیتے پوچھا۔ سوچ لیں گے، پر ابھی میرا ایک دوست ملنے آ رہا ہے، تم گھر رہنا، اچھا؟ تیمور صاحب نے آگاہ کیا۔ لیکن ڈیڈ، مجھے نہیں پسند کوئی بھی یہاں اس پیلس آئے، جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کبھی اے اور ایچ ایم کو بھی یہاں نہیں بلایا، آپ اور آپ کی یہ بیٹی مہمان بلانے کی کوشش کر رہے ہیں، داؤد نے بیزار ہوتے کہا۔ اوہ بیٹا، کچھ نہیں ہوتا مجھے، جہاں اتنا بہادر بیٹا ہے مجھے کیوں ڈر لگے گا؟ تم ہو، بچا لوگے ڈی ایم بن کر کیوں؟ تیمور نے خوش ہوتے مسکرا کر کہا۔ پر ڈی ایم کہاں ہے؟ ڈی ایم مجھے بھی دیکھنا ہے۔ اس سے پہلے داؤد کچھ بولتا جب محمل چہکتے ہوئے انٹر ہوئی تھی۔ لو آ گئی ڈی ایم کی کریزی فین، توبہ ہے اس لڑکی سے، داؤد نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ محمل نے داؤد کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں بیٹا، یہ ڈی ایم سامنے کھڑا ہے تمہارے، تیمور صاحب نے خود ہی جواب دیا۔ کیا؟ یہ نہیں ہے، شکل دیکھی اس کی، کہاں سے ڈی ایم لگتا ہے آپ کو ڈیڈ؟ محمل نے طنز کرتے کہا۔ کیا واقعی میری شکل ایسی نہیں ہے کہ ڈی ایم لگوں؟ یہ ہر بار ایسے کہہ دیتی ہے، پر میں تو ڈی ایم ہوں۔ اف، یہ لڑکی پاگل کر دے گی، حالانکہ سب لڑکیاں مجھ پر مرتی ہیں، ایک یہ میری نمونہ بیوی ملی ہے۔ داؤد نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا۔ ڈیڈ، میں کہاں سے وہ ڈی ایم کا بچہ لگتا ہوں؟ داؤد نے دانت پیستے ہوئے تیمور صاحب سے پوچھا۔ ہاں، تم ڈی ایم کیا، تم تو ڈیڈ کے بھی
بیٹے نہیں لگتے، شکل سے بالکل نہیں لگتے تم۔ میمل نے تیمور صاحب کے بولنے سے پہلے خود ہی بول پڑی۔ کیا بکواس کرنے آئی تھی وہ کرو اور جاؤ یہاں سے، آرام سے بات کر لو، اس سے سر پر چڑھ جاتی ہے۔ داؤد نے غصہ کرتے میمل کو کھڑی کھڑی سنائی۔ تم سے بات کر بھی کون رہا ہے سمجھے، میں ڈیڈ کو بلانے آئی تھی۔ ڈیڈ آپ کے کوئی گیسٹ آئے ہیں، ان سے مل لے۔ میمل نے اپنے آنسو کنٹرول کرتے تیمور صاحب کو کہتی باہر روم سے چلی گئی تھی۔ یہ کیا کیا داؤد، بچی ہے وہ اور تم ایسا کرتے ہو؟ اتنے کم دنوں میں گھر کی رونق بن گئی ہے اور تم ایسا کرتے ہو، مجھے بہت دکھ ہے اس بات کا۔ سوری کرو اس سے، تیمور صاحب نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ واٹ ڈیڈ، نو، داؤد نے سنتے بیزاریت سے کہا۔ سوری کرو گے تو ہی میں اب بات کروں گا، لیکن ڈیڈ میں آپ کا بیٹا، وہ بیٹی ہے میری، اگر تم بیٹا ہو تو جلدی سے سوری کرو اس سے۔ تیمور صاحب نے دو ٹوک بات کرتے داؤد کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ آپ کی بیٹی کی ایسی کی تیسی، داؤد نے دانت پیستے کہا۔ کیسے ہو مختار، کافی ٹائم بعد یاد آیا تمہیں مجھ سے ملنا۔ تیمور صاحب نے گلے ملتے طنز کیا۔ ہاں ہاں، طنز آج بھی کرتے ہو فوجی، بس وقت ہی نہیں تھا اتنا اور تم خود لندن بھاگ گئے تھے، یہ سوچے سمجھے بنا کہ میرا کیا ہوتا۔ ایک تم ہی تو میرے دوست رہے ہمیشہ، مختار صاحب نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب تو دوست نہیں رشتہ دار بھی ہوں تو ہمارے، تیمور صاحب نے معنی خیز انداز سے کہا۔ مطلب؟ مختار صاحب نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مطلب بھی بتا دیں گے، یہ بتاؤ میری بیٹی کیسی ہے؟ تیمور صاحب نے بات ٹالتے ہوئے پوچھا۔ مختار صاحب نے سب کچھ انہیں سچ بتا دیا تھا۔ وہ دونوں بچپن کے جگری دوست تھے، تبھی وہ ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کرتے تھے۔ میں نے کتنی بڑی غلطی کی، میری بیٹی تھی وہ، اپنے ہاتھوں سے پالی اور میں کیسا باپ ثابت ہوا، مختار صاحب نے روتے ہوئے کہا۔ کیا پتا تمہاری بیٹی کو اچھا شوہر ایسے ہی ملنا تھا، اب دیکھو نا، وہ ڈی ایم کی فین تھی، اس کی بیوی بن گئی۔ ایک ہم ہیں جو خود ملنے کے لیے ترس گئے ہیں ڈی ایم سے۔ تیمور صاحب نے مختار کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے بات بدلی، جس میں کامیاب ہوئے۔ ہاں، روز میں اپنے بیٹے سے ملواؤں گا، مختار صاحب نے فخر سے کہا۔ تمہارا بیٹا بڑی بات ہے، اور جو اس کا باپ ہوگا اس کا کچھ نہیں لگتا کیا؟ تیمور صاحب نے غصہ کرتے کہا۔ یار غصہ ایسے کر رہے ہو جیسے میں نے تمہارے بیٹے کو کچھ کہہ دیا ہو، مختار صاحب نے حیران ہوتے پوچھا۔ چھوڑ اس بات کو، میرے بیٹے داؤد سے مل، تیمور صاحب نے سکون سے کہا۔ داؤد وہ میرا بیٹا ہے، وہ مختار صرف میرا، تیمور صاحب نے مختار کی بات کاٹتے زور دیتے کہا۔ مختار صاحب جب سب جانتے تھے داؤد کے ماضی کے بارے میں، تبھی انہوں نے پوچھا تھا۔ داؤد بیٹا یہاں آؤ، میرے دوست سے مل لو، تیمور صاحب نے داؤد کو آواز دیتے کہا، جو ہال سے گزر کر جا رہا تھا۔ السلام علیکم انکل، داؤد نے اچھے بچے کی طرح سلام کیا، جبکہ وہ سامنے والے کو دیکھ کر شوق میں چلا گیا تھا۔ واہ، تم یہاں کیسے، میری بیٹی کہاں ہے؟ مختار صاحب نے داؤد کو سامنے دیکھتے سلام کا جواب بھول کر اپنی کہی۔ آپ بے فکر رہیں انکل، محمل بالکل ٹھیک ہے، داؤد نے تحمل سے جواب دیا۔ مطلب تم ڈی ایم ہو؟ واہ یار، گھر میں لے کر گھومتے ہو اس سے، اور مجھے کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں اس سے ملوا دوں، مختار صاحب نے خوش ہوتے کہا۔ انہیں سکون تھا اب داؤد تیمور شاہ کا بیٹا ان کے جگری دوست کا بیٹا تھا۔ ہاں ہاں انکل، ایسی بات نہیں، یہ ڈیڈ مذاق کرتے ہیں، داؤد نے ہنستے ہوئے کہا۔ لو، میں کہاں مذاق کر رہا ہوں، اس کی بیٹی میری تو میرا بیٹا اس کا ہوا نا، ابھی کہہ رہا تھا بیٹا ہے میرا یہ، تیمور صاحب نے سکون سے جواب دیا۔ اب تم کہاں کھو گئے ہو، ڈی ایم ہی ہے میرا، ببر شیر ہے یہ، تیمور صاحب نے مختار صاحب کی طرف دیکھتے پوچھا، جو مسلسل داؤد کو مسکراتے ہوئے دیکھ گم ہو گئے تھے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اسے کہیں دیکھا ہو، پتہ نہیں کہاں دیکھا ہے، بلکہ اس کی آنکھیں میرے جیسی ہیں اور یہ بال بھی بالکل میرے جیسے ہیں، ایسا لگتا ہے مجھے جیسے تم اپنے ہو، سمجھ نہیں آ رہا کہاں دیکھا ہے، مختار صاحب نے پورا جائزہ لیتے نروس ہوتے کہا۔ اوف مختار، کیا ہو گیا، اگر یہ تمہارے جیسا دکھتا بھی ہو، بیٹا ہے اب تمہارا، تیمور صاحب نے بات ٹالتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں چاہتے تھے داؤد دوبارہ ماضی کے بارے میں سوچے۔ مختار بھی سمجھتے چپ ہو گئے تھے، پر داؤد سوچ میں پڑ چکا تھا۔
اچھا جاؤ میری بیٹی سے مل لو، پھر مت کہنا ملنے نہیں دیا تمہیں۔ تیمور صاحب نے مختار صاحب کو کہا۔ شکریہ یار، بلکہ شکریہ بیٹا میری بیٹی کی حفاظت کرنے کے لیے، مختار نے خوش ہوتے کہا۔ کیسی بات کی پاپا، بیٹی ہے آپ کی تو میری بیوی ہے، میرا یہ فرض تھا، داؤد نے کھوئے ہوئے انداز سے کہا۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی مختار صاحب کا چہرہ دیکھ کر وہ کیوں اتنا سکون محسوس کرتا تھا۔ اب بھی نرمی سے بات کر رہا تھا۔ ڈیڈ مجھے اچھا فیل ہوتا جیسے آپ کے ساتھ ہوتا ہے، داؤد نے خود کو گھورتے تیمور کو جواب دیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں بات نہیں کر رہی۔ میمل نے جب روم کے اندر کسی کو انٹر ہوتے محسوس کیا تو بنا دیکھے وہ بولی تھی۔ وہ سمجھی تھی داؤد ہوگا۔ بیٹا میری بچی، مختار صاحب نے روتے ہوئے میمل کو پکارا۔ پاپا آپ یہاں کیسے؟ کھڑے کیوں ہیں؟ بیٹھے نہیں، میرا خواب تو نہیں کہیں؟ میمل نے اپنے باپ کی آواز سنی تو جب سامنے کھڑے مختار کو دیکھا تو خوشی سے چیختے خود ہی بولی جا رہی تھی۔ ملو گی نہیں اپنے پاپا سے؟ کیا اتنا ناراض ہو گئی ہو؟ مختار صاحب نے روتی ہوئی کھڑی میمل کے پاس جاتے پوچھا۔ میرے پاپا میرے لیے سب کچھ ہیں، آپ مجھے معاف کر دیں پاپا، میں نے کچھ نہیں کیا تھا، سچی، میمل نے بھاگ کر گلے لگتے ہوئے کہا۔ چپ میری بیٹی، دونوں باپ بیٹی پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ میری غلطی تھی جو یقین نہیں کیا بیٹا، باپ ایسا تو نہیں ہوتا جیسا میں ہوں، میں تو نظر ملانے کے بھی قابل نہیں رہا تمہارے سامنے، مختار صاحب نے میمل کو چپ کرواتے ہوئے ندامت سے کہا۔ نہیں ایسا مت کہیں پاپا، بہت اچھے ہیں آپ، بلکہ آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ بھی ایسا ہی کرتا، میمل نے پیار سے کہا۔ نہیں اچھا چھوڑیں اس بات کو، میرے لیے یہی بہت ہے آپ آ گئے میرے پاس، آئی لو یو پاپا، محمل نے خوش ہوتے بات کاٹتے گلے ملتے کہا۔ اس کے لیے اتنا بہت تھا، مختار صاحب نے اسے معاف کر دیا تھا، وہ خود ملنے آئے تھے۔ کافی دیر بعد بیٹی بات کرتے رہے، وہ یہ بھی بتا چکے تھے تیمور ان کا جگری دوست ہے۔ اچھا پاپا آپ مسٹر کھڑوس سے ملے؟ سڑیل انتہا کا ہے وہ شخص، میمل کو اچانک یاد آتے داؤد کا پوچھا۔ ارے وہ تو بڑا پیارا بیٹا ہے، بس اس کا خیال رکھنا، محبت دو اسے، وہ تم سے پھر محبت کرے گا، مختار صاحب نے داؤد کے گن گاتے ہوئے کہا۔ پاپا یہ بات اچھی نہیں، میرے پاپا ہیں آپ، بس میمل کے پاپا، میمل نے جیلس ہوتے غصے سے کہا۔ ہاں تمہارا ہی ہوں، پر ہاں رکھ لوں گی اس کھڑوس کا خیال پکا، اب خوش؟ میمل نے بات کاٹتے چڑھتے ہوئے کہا۔ آپ کو پتا وہ کھڑوس مجھے، میمل کا ایک دفعہ پھر جی ایم نامہ سٹارٹ ہو چکا تھا، وہ انہیں بتا رہی تھی داؤد اسے لے کر جائے گا۔ پاگل بیٹی، شوہر ہی جی ایم ہے اور اسے ہی نہیں پتا، اللہ ہی ہدایت دے میری بیٹی کو، مختار صاحب نے اپنے سامنے بیٹھی خوش میمل کو خوش ہوتے سوچا، جو اپنی پٹل پٹل چلتی زبان سے ڈی ایم کی تعریفیں کر رہی تھی۔ حاتم بھائی جلدی آئیں، ابا کو کچھ ہو رہا ہے، مسکان نے روتے ہوئے ہاشم کے روم میں انٹر ہوتے کہا۔ اوف بھائی نہیں، میں تمہارا، اور ہاشم نام ہے میرا، ہاشم نے چڑھتے ہوئے غصے سے کہا، جبکہ 12 سالہ مسکان رونے میں مصروف تھی۔ مجھے نہیں کہنا آتا ہاشم جو بھی نام ہے، مسکان نے روتے ہوئے اپنا مسئلہ بتایا۔ بولو کیا ہوا بابا کو؟ ہاشم نے بیزار ہوتے پوچھا۔ اسے صرف اپنی ماما سے محبت تھی، باقی کسی سے نہیں، چلو آؤ، ہاشم نے باہر جاتے مسکان کو کہا۔ انور صاحب کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، ہاسپٹل انہیں لے کر چلے گئے تھے، اصغری نے رو رو کے برا حال کر لیا تھا۔ ڈاکٹر میرا شوہر کیسا ہے؟ اصغری بیگم نے روتے ہوئے روم سے آتے ڈاکٹر سے پوچھا۔ دیکھیں آپ امید رکھیں، اللہ تو ان کی طبیعت ذرا ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر نے افسوس سے کہا۔ ڈاکٹر صاحب مسٹر انور اپنے بیٹے کو بلا رہے ہیں، نرس نے باہر آتے اطلاع دی، جبکہ ہاشم ملنے کو تیار نہ تھا۔ اصغری کے زور دینے پر ہاشم ملنے کو پھر تیار ہو چکا تھا۔ میرا بیٹا ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، جس عمر میں تمہیں ایک باپ کی شفقت چاہیے تھی وہ میں نہیں دے سکا، اب احساس ہو رہا ہے کتنی بڑی ناانصافی کی ہے تمہارے اور اصغری کے ساتھ، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ انور نے اپنی ناکام محبت کبرا کا چہرہ اصغری پر تشدد سب کچھ روتے ہوئے بتا دیا تھا۔ اسے پتا تھا وقت بہت کم تھا، ہاشم چپ چاپ بیٹھا سب سن رہا تھا۔
وہ ایسے ہو گیا تھا جیسے ایک بے حس انسان۔ وہ جانتا تھا سب کچھ مسکان کا ماضی جان کر اسے اور نفرت ہو گئی تھی مسکان سے۔ تمہاری ماں میرے ظلم سہتے سہتے کبھی دوبارہ ماں نہ بن سکی، اس لیے ہم نے مسکان کو اپنی بیٹی مان کر پالا۔ وعدہ کرو ہمیشہ مسکان اور اصغری کا خیال رکھو گے۔ انور نے اپنی اٹکتی سانسوں کے درمیان وعدہ لینا چاہا جبکہ ہاشم ویسا ہی بیٹھا تھا۔ مجھے اس سے پہلے انور پھر معافی مانگتا جب وہ یہ دنیا چھوڑ چکا تھا۔ انور کے مرنے پر ہاشم کی آنکھ سے صرف ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ 15 سال کی عمر میں ہاشم یتیم ہو چکا تھا۔ ہاشم کی مسکان کے لیے نفرت کم ہونے کے بجائے زیادہ ہو چکی تھی۔ دیکھ جلات، میری بیوی کے سامنے عزت رکھ لینا، سمجھے؟ یہ نہ ہو میں بھابھی کو بتا دوں تو کون ہے۔ ارتضیٰ داؤد سے گلے ملتے منت کرتے مل رہا تھا۔ وہ دونوں داؤد پیلس آئے تھے جبکہ مسکان ہاشم ابھی آ رہے تھے۔ چل ہٹ، پیچھے آیا بڑا بتانے والا۔ اسپیشل روم بھول جاتے ہو کیا؟ داؤد نے طنز کرتے اسے دور کیا۔ السلام علیکم بھائی۔ ثانیہ نے اپنے پاس آتے داؤد کی روبدار پرسنالٹی دیکھتے گھبراتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام گڑیا، داؤد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بیٹھو دونوں، محمل آتی ہوگی۔ داؤد نے دونوں کو بیٹھنے کے لیے کہا، جو کہ دونوں فوراً بیٹھ چکے تھے۔ آپ کا دوست بہت کم بولتا ہے، کیا بولنے پر پیسے لگتے ہیں ان کے؟ ثانیہ نے سرگوشی کرتے ارتضیٰ سے کہا۔ وہ دونوں سامنے بیٹھے داؤد کو دیکھ رہے تھے جو کب سے فون میں بزی خاموش بیٹھا تھا۔ یہ پورا جلاد ہے، تم نہیں جانتے اسے، بس مجھے اپنی فکر ہے، تمہارا شریف شوہر اس کے ہاتھ آ جاتا ہے۔ ارتضیٰ نے شوق ہوتے ثانیہ کے قریب آتے کہا۔ ہٹے پیچھے شریف اور آپ، ابھی بتاؤں بھائی کو؟ ثانیہ نے گھورتے ہوئے ارتضیٰ کو دھمکی دیتے کہا۔ تم بیوہ ہونا چاہتی ہو تو بتا دو، ارتضیٰ نے معصوم سی شکل بناتے ہوئے کہا۔ شرم بھی کوئی چیز ہوتی ہے مسٹر ارتضیٰ رضا، داؤد نے اپنی مسکراہٹ روکتے ہوئے کہا۔ داؤد دونوں کی سرگوشیاں سن چکا تھا۔ آہ جلاد، کبھی جو تم میری کوئی بات نہ سن پاؤ، خود کی بیوی منہ نہیں لگاتی، مجھے شرم بتا رہے ہو، ارتضیٰ نے چیختے ہوئے کہا۔ میرا بچہ کیا چاہتا ہے میں اسے اس کی بیوی کے سامنے گھسیٹتے ہوئے اسپیشل روم لے کر جاؤں؟ داؤد نے طنزیہ مسکراہٹ سے دانت پیستے کھڑے ہوتے کہا۔ وہ دیکھ بھابھی، ارتضیٰ نے جان بچانے کے لیے سامنے دیکھتے کہا جہاں سے محمل تیار ہوتی آ رہی تھی۔ تو میں، داؤد نے پیچھے مڑتے ہوئے کچھ کہنا چاہا جب سامنے تیار آتی محمل کو دیکھ کر گم ہو چکا تھا۔ محمل سلور شولڈر لیس فراک پہنے، ہلکے میک اپ، اپنی سنہری بالوں کو پونی ٹیل بنائے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ لوگ آیا اب یہ داؤد بڑا آیا مجھ پر روڈ ڈالنے والا۔ داؤد کی حالت دیکھ کر ارتضیٰ نے سرگوشی سے طنز کیا۔ داؤد جو وہیں مسلسل کھڑا محمل کو دیکھ رہا تھا، ہوش تو اسے تب آیا جب کان میں مخصوص سائرن بجا۔ ڈی ایم، یہ ارتضیٰ نے پریشانی سے داؤد کے پاس آتے پوچھا۔ تم یہاں دیکھو، میں جاتا ہوں، فکر مت کرو، داؤد نے سامنے محمل کو دیکھتے ہوئے ارتضیٰ سے کہا جو ثانیہ سے ملنے پہ مصروف تھی۔ لیکن میں کر لوں گا، داؤد نے سخت انداز سے بات کاٹتے کہتا باہر کی طرف بھاگ چکا تھا۔ ارے دھیان سے بچہ، لگی تو نہیں؟ داؤد نے زمین پر گری مسکان کو اٹھاتے پوچھا۔ مسکان اور ہاشم داؤد پہلے سے آ چکے تھے۔ ہاشم سائرن کی آواز سن کر بنا مسکان کی پرواہ کیے اسپیشل روم کی طرف بھاگ چکا تھا۔ مسکان جو داؤد پیلس دیکھنے میں مصروف تھی، اسے پتہ ہی نہیں چلا ہاشم کدھر گیا ہے۔ وہ پیلس کو دیکھتی دیکھتی اچانک ایک جگہ سے پھنس کر گر چکی تھی۔ اس سے پہلے وہ اٹھتی جب باہر آتے داؤد نے اسے اٹھایا۔ مسکان اپنے سامنے کھڑے داؤد کو دیکھتی حیران رہ چکی تھی، جبکہ داؤد نے ایک دفعہ دیکھ کر توجہ نہیں دی، وہ جلدی سے اسپیشل روم کی طرف بھاگ چکا تھا۔ داؤد کا چہرہ دیکھ کر مسکان کو کوئی یاد آنے لگا تھا جس کی وجہ سے اسے چکر آ رہے تھے۔ اپنی حالت پر قابو پاتے مسکان مشکل سے اندر چلی گئی تھی۔ سر، یہ ڈی ایم کی وائف کی پک ہے، کے خاص آدمی نے محمل کی ایک پک لاتے دی جو اس نے مال میں لی تھی۔ یہ اس کی بیوی ہے۔ واہ، پلان چینج کریں گے، اب یہ ڈی ایم نہیں بلکہ مجھے اس کی بیوی چاہیے ہر حال میں، کے نے شراب میں مدہوش ہوتے ہوئے کہا۔ محمل کی خوبصورتی دیکھ کر پاگل ہو چکا تھا وہ۔ ہائے اس کی یہ گرے گھائل آنکھیں، یہ گلاب جیسے ہونٹ، یہ صرف میری قمر خان کے لیے بنی ہے۔
مجھے چاہیے یہ اب جلدی ڈھونڈ کر لاؤ اسے۔ کے نے میمل کی پک کو چومتے مدہوش ہوتے کہا۔ وہ بھول چکا تھا اس کا مقصد کیا ہے۔ اگر کچھ یاد تھا تو محمل کی خوبصورتی یاد رہی تھی۔ ہائے جانے من، اب کب تم میرے قریب آؤ گی؟ کے نے پک دیکھتے بہکے ہوئے انداز سے کہا۔ کیا ہوا ہے ڈی ایم؟ 2 گھنٹے سے ہم یہاں آ کر بیٹھے ہیں، تم بالکل خاموش ہو، بتاؤ گے ہوا کیا ہے؟ ایچ ایم نے بیزار ہوتے پوچھا۔ 2 گھنٹے پہلے داؤد نے ہاشم اور ارتضیٰ کو فارم ہاؤس بلایا تھا۔ جب سے دونوں آئے تھے داؤد کو گہری سوچ میں دیکھا تھا، جو تب سے خاموش بیٹھا اپنا ماتھا مسل رہا تھا۔ داؤد کی عادت تھی جب بھی پریشان ہوتا اپنا ماتھا مسلتا تھا، مسلسل، جو اب بھی مسل رہا تھا۔ یہ نہیں بولنے والا، میں کہتا ہوں اپنا ماتھا ہاتھ میں پکڑ لو جلاد، کب سے اسے ہی مسل رہے ہو؟ کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ، کیا سوچ رہے ہو؟ اے نے بھی اکتاتے ہوئے کہا۔ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا بولوں، ڈی ایم نے ہاشم کی طرف دیکھتے ہی بے بسی سے کہا۔ اتنی دیر سے یہ سوچ رہے تھے کہ کیا بولوں؟ تم ایسے تو نہیں ہو، بتاؤ کوئی بات ہے تو شیئر کرو، اے نے تحمل سے کہا۔ وہ بھی جانتا تھا ڈی ایم کوئی چھوٹی موٹی بات پر پریشان نہیں ہوتا تھا، یقیناً کوئی سیریس بات ہوگی۔ ایچ ایم، مجھے لگتا ہے تمہاری بیوی مطلب کزن میری چندہ ہے، دیکھو مجھے غلط مت سمجھنا، ڈی ایم نے اپنی اصلی پریشانی بتائی۔ واٹ؟ تمہاری چندہ؟ کیا دماغ ہل گیا ہے تمہارا جلاد؟ ہاشم کی بیوی کو ایسا کہہ دیا؟ اے نے اپنی جگہ سے اچھلتے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو ورنہ ابھی تمہاری جان لے لوں گا۔ نہیں بات سنی مت سن، دفع ہو یہاں سے، میں سنجیدہ ہوں اس بات کے لیے، تمہیں مذاق سوچ رہا ہے؟ ڈی ایم نے غصے سے غراتے ہوئے کہا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میری بیوی تمہاری چندہ ہو ہی نہیں سکتی، ہاشم نے نفرت سے کہتے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ مجھے آج فیل ہوا جیسے میری چندہ میرے کتنے قریب ہے، ڈی ایم نے تعجب سے کہا۔ کیونکہ وہ اس عورت کی بیٹی ہے جو خود ایک اچھی عورت نہ تھی، تمہاری چندہ تو معصوم تھی، وہ تمہاری چندہ ہو ہی نہیں سکتی، ایچ ایم نے تفصیل سے کہا۔ اور میں کس عورت اور مرد کی اولاد ہوں؟ اس عورت کی جس نے کبھی ہماری طرف دیکھا تک نہیں، یا وہ مرد جس نے پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا ہے۔ کوئی ایسا برا کام نہیں جو قمر خان نے نہ کیا ہو، ناجائز ہی صحیح، بیٹا تو اس کا ہی ہوں میں، ڈی ایم نے غصے سے غراتے ہوئے کہا۔ تمہاری بات اور میری بات اور کیوں ہے بتاؤ؟ لڑکا ہوں اس لیے؟ اگر میں ایسی عورت کا بیٹا ہوں تو میں اچھا انسان ہوں؟ تو تمہاری بیوی لڑکی ہے اس لیے وہ تمہیں ایسی لگتی ہے کہ جیسی ماں تھی ویسی بیٹی ہوگی۔ بہت افسوس ہے مجھے مسٹر ہاشم مراد کہ تمہاری اتنی غلیظ سوچ ہے، ڈی ایم نے افسوس کرتے کہا۔ میری بات کا وہ مطلب، تمہاری بات کا جو بھی مطلب ہو مجھے فرق نہیں پڑتا، سمجھے؟ اب ہر حال میں یہ ثابت کر کے بتاؤں گا تمہیں کہ تمہاری بیوی ہی میری چندہ ہے، بس دعا کرنا وہ میری چندہ نہ ہو۔ اگر میری چندہ ہوئی تو مسٹر ہاشم مراد تمہارا دنیا میں وہ آخری دن ہوگا، ڈی ایم نے تیش کے عالم میں غراتے ہوئے کہا۔ ڈی ایم کو جب زیادہ غصہ آتا تھا وہ ایسے ہی اے اور ایچ ایم کو ان کے نام سے پکارتا تھا۔ میری دعا ہے وہ کبھی تمہاری چندہ نہ ہو، ایچ ایم نے دل میں سوچتے دعا کی۔ وہ ڈر گیا تھا ڈی ایم کی دھمکی سے، کیونکہ وہ سب اچھے سے جان چکے تھے چندہ ڈی ایم کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے، اس کی تڑپ اتنے سال کی چندہ کے لیے سب دیکھ چکے تھے۔ میں تیار ہوں تمہارے کل کی بریانی کھانے کو۔ ہائے، اے جو کب سے خاموش بیٹھا تھا اب ایچ ایم کے کان میں دانت نکالتے سرگوشی کرتے کہا۔ شٹ اپ اے، منہ توڑ دوں گا تمہارا، ایچ ایم نے اے کا منہ پر مکہ مارتے غصے سے کہا۔ تم جانتے ہو میں بچپن میں بھی چندہ کے حصے کی مار ہنس کر کھا لیتا تھا، جب وہ عورت میری چندہ کو مارنے لگتی تھی خود آگے آ کر وہ مار کھا لیتا۔ سوچو اگر وہ واقعی چندہ ہوئی تو میں تمہارا کیا حال کروں گا، ٹی ایم نے پراسرار لہجے میں کہا۔ اہم، تم مجھے مارو گے دوست، ہوں میں تمہارا، ایچ ایم نے اپنا گلا صاف کرتے آس بھری نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ آپ جا سکتے ہو تم یہاں سے، پھر ملیں گے، ڈی ایم نے بات اگنور کرتے چابی اپنی انگلی میں گھمائی، وہاں سے جاتے ہوئے کہا۔ دیکھ میں تیرا دوست ہوں، تیرے جانے کے بعد میں انٹی کا خیال رکھ لوں گا،
چندہ مطلب تیری بیوی تو اس جلاد کے پاس چلی جائے گی، تم سکون میں رہنا۔ اے نے مذاق اڑاتے ایچ ایم کو حوصلہ دیتے کہا، کیا میں واقعی مر جاؤں گا؟ ایچ ایم نے کسی بات پر توجہ نہ دیتے اپنی کہی، ہائے رضیہ گنڈوں میں پھنس گئی، ہاں ہاں۔ اے نے یہ کہتے وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ پانی۔ ہاشم گھر آیا تھا، وہ ہال میں بیٹھا داؤد کی باتوں کو سوچ رہا تھا جب مسکان پانی لے کر آئی تھی۔ مسکان نے بڑی مشکل سے اچک اچک کر کہا تھا، جس میں کامیاب بھی ہوئی، واہ تمہاری آواز آ رہی ہے، مطلب تم ٹھیک ہو رہی ہو۔ ہاشم نے پانی کا گلاس پکڑنے کے بجائے خوش ہوتے مسکان کو اپنے پاس بٹھاتے کہا، جی۔ مسکان نے مسکراتے ہوئے اٹک کر جواب دیا تھا، یہ کیسے ہوا، ماما کو پتہ ہے؟ ہاشم نے حیران ہوتے پوچھا، وہ داؤد نے کل مجھے سکھایا، داؤد نے بولنا سکھایا ہے، وہ کہتے آہستہ آہستہ بولو گی تو ٹھیک ہو جاؤ گی۔ مسکان نے اٹکتے ہوئے خوشی سے بتایا، کل کا سارا دن اس نے داؤد پیلس گزارا تھا جہاں اس کا ساتھ داؤد نے دیا تھا۔ اگر یہ واقعی اس کی چندہ ہوئی تو پھر اس کا بھی تو بھائی گم ہوا ہے، بابا نے بتایا تھا۔ کیا سوچ رہا میں، ایسا کبھی نہ ہو ورنہ وہ جلاد مجھے نہیں چھوڑے گا۔ ہاشم نے مسکان کا چہرہ دیکھتے دل میں سوچا، مسکان کے چہرے پر مسکراہٹ واپس آ چکی تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ مسکان نے ہاشم کے ماتھے پر پسینہ دیکھتے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم کیا کر رہی تھی؟ ہاشم نے پسینہ صاف کرتے مسکان سے پوچھا۔ سوپ بنا رہی تھی ماما کے لیے، مسکان نے خوش ہوتے بتاتے کچن میں چلی گئی تھی۔ چلو دکھاؤ کیا بنا رہی ہو، ویسے تمہیں کام تو کرنا آتا نہیں ہے۔ ہاشم جان بوجھ کر بات کر رہا تھا تاکہ مسکان اور جلدی بول سکے، یہ کیا ہے کچن کی ایسی حالت، یہ انڈے زمین پر کیوں؟ کچن میں انٹر ہوتے ہاشم نے شوق کی حالت میں آتے دیکھا، کچن کی پوری حالت خراب ہوئی پڑی تھی، زمین پر انڈے، آٹا، مسالے سب زمین پر گرے پڑے تھے۔ یہ پتہ نہیں کیسے ہوا، مسکان نے معصوم سی شکل بناتے ہوئے کہا، پاگل لڑکی، ایسے کام ہوتا ہے کیا؟ چلو صاف کرو اب۔ ہاشم نے منہ بناتے ہوئے کہا، اسے کچن کی حالت دیکھ کر غصہ آ رہا تھا۔ سڑیل شکل والے، تم مدد کرو گے میری؟ مسکان نے بھی منہ بناتے ہاشم سے کہا، اچھا جاؤ میں صاف کروا دیتا ہوں، تم جاؤ یہاں سے۔ ہاشم نے بات ختم کرتے اسے باہر جانے کو کہا۔ سچی یہ سوپ میں بنا لینا، بالکل ٹھیک نہیں بنا۔ مسکان نے مسکراتے ہوئے ایک اور کام بتایا، ہاں جاؤ، ایچ ایم کو یہی کام رہ گئے ہیں۔ ہاشم نے دل میں سوچتے ہوئے کہا، حاتم یہ دیکھو میمل نے مجھے مارا ہے۔ 9 سال کی مسکان 10 سالہ ہاشم کے پاس آتی معصوم سی شکل بناتے ہوئے شکایت لگائی، مسکان، ہاشم نام ہے میرا، حاتم کرتی رہتی ہو۔ ہاشم نے سامنے کھڑی خوبصورت مسکان کو دیکھتے بیزار ہوتے کہا، لیکن یہ نام مجھے نہیں کہنا آتا۔ اچھا سنو نا، میمل نے مارا مجھے یہاں۔ مسکان نے آنکھیں مچکاتے ہوئے کہا، کیوں مارا ہے میمل تم نے؟ ہاشم نے اپنے سامنے کھڑی میمل کو دیکھتے پوچھا، جو پنک فراک پہنے معصوم سی آنکھوں والی بالکل ایک ڈال لگ رہی تھی۔ یہ مجھے کہتی میں اس کی دوست نہیں ہوں، میمل نے غصے سے کہا۔ ہاں تو تمہاری دوست کون ہے مسکان؟ میرے آپ دوست ہیں، اچھے والے، ہمیشہ خیال رکھتے ہیں۔ مسکان ہاشم کے گلے لگتے مسکرا کر بولی، ہاں دوست تو ہوں، پر یہ بھی تو دوست ہے تمہاری۔ ہاشم نے مسکان کو خود سے دور کرتے سمجھاتے ہوئے کہا، اچھا چلے میں اس کو دوست کہتی ہوں، آپ وعدہ کریں گے کہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے؟ مسکان نے احسان کرنے والے انداز سے کہا، ہاں میں ہمیشہ کیسے رہ سکتا ہوں تمہارے ساتھ؟ ہاشم نے ہنستے ہوئے پوچھا، ہم شادی کر لیں گے پھر آپ میرے ساتھ رہیے گا، وعدہ کرو اب جلدی۔ مسکان نے سوچتے ہوئے اپنا حل بتاتے اپنا ہاتھ آگے کیے، وعدہ لینا چاہا۔ چلو وعدہ، اب مان جاؤ تم۔ ہاشم نے بھی جلدی سے وعدہ لیتے ہوئے کہا۔ مسکان صوفے پر بیٹھی بچپن کی باتیں یاد کرتی مسکرا رہی تھی۔ جب سامنے آتے ہاشم کو دیکھا جو ہاتھ میں ٹرے پکڑے چلتا آ رہا تھا۔ کیا بچپن کا وعدے کیے پورے ہوتے ہیں؟ مجھے نہیں تھا پتا کہ میری ناسمجھی والی بات پوری ہو جائے گی۔ میری قسمت میں یہ سڑیل شخص والا رہ چکا تھا۔ پاس آتے ہاشم کو دیکھتے مسکان نے دل میں سوچا، کس بات پر مسکرایا جا رہا ہے؟
हाशिम ने मुस्कान की मुस्कुराहट देखते पूछा। कुछ नहीं, बस वैसे ही, मुस्कान ने सर झुकाते हुए कहा। चलो छोड़ो, ये बताओ कल मैमल और उस जल्लाद के साथ कैसा गुजरा दिन? हाशिम ने सूप का बाउल उसे देते पूछा। बहुत अच्छा, वो जल्लाद अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा, वो जल्लाद अच्छा है, मुस्कान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ अच्छा है, तुम उसे जानती नहीं अभी वो क्या चीज है, हाशिम ने मुंह में बड़बड़ाते हुआ कहा। एक बात पूछूं? मुस्कान ने डरते डरते पूछा। हाँ पूछो। वो मैं कौन हूँ, मतलब मैं कहाँ से आई हूँ? आप सबकी क्या लगती हूँ मैं? मुस्कान ने नर्वस होते पूछा। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, ये सूप पी लेना, हाशिम ने सर्द अंदाज से कहते वहां से चला गया था। लो पूछा ही था, भाग ऐसा गया जैसे सांप लड़ गया हो उससे, मुस्कान ने हाशिम को गुस्से से जाते मुंह बनाते कहा। अरे वाह मेरा बच्चा, मैं कितना खुश हूँ, असगरी बेगम ने मुस्कान का माथा चूमते हुए कहा। वो बहुत खुश हुई थी जब पता चला मुस्कान की आवाज आ चुकी है। बस बेटा आप ख्याल रखना अपना, ताकि और अच्छे से ठीक हो सको, असगरी बेगम ने मुस्कान को समझाया। जी मम्मा, मुस्कान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं आज रात मुख्तार के पास रहूंगी बेटा, तुम हाशिम का और अपना ख्याल रख लेना, सही? असगरी बेगम ने सुकून से बताया। मैं भी जाऊं मामू जान के पास? मुस्कान ने बेचैनी से कहा। नहीं बेटा आराम करो, हम तुम्हें बाद में ले जाएंगे। अब ऐसा करो, हाशिम को ये कॉफी देकर आना, ठीक? असगरी बेगम चाहती थी मुस्कान और हाशिम के दरमियान ये सर्द मेरी खत्म हो जाए, तभी वो मुस्कान को काम का कहने लगी थी हाशिम के। लेकिन मामा, वो उनके कमरे में कभी नहीं गई मैं, मुस्कान ने घबराते हुए कहा। अरे जाओ, बीवी हो उसकी, मैं तो कहती हूँ अब से तुम उसका हर काम करोगी, असगरी बेगम ने प्यार से समझाया, जबकि अब मुस्कान काफी कॉफी लेकर जाने के लिए तैयार खड़ी थी। एपिसोड 7 अपने इख्तिताम को पहुंचता है। न्यू एपिसोड जल्द अपलोड की जाएगी, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।